بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اصلاح رسوم۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے نقاب سے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے لیے کلمہ طیبہ کی عزت کا لحاظ رکھو، اور اس کلمہ پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے رسول ہیں۔ جو حکم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے گا، ہم اس اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھ کر اس پہ عمل کریں گے۔ لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر کام میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں، اور اس کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار نہ کریں۔ مسلم قوم اس وقت بالعموم سکون پذیر ہے، اور اس کے اعضاء میں حرکت کی حرارت نہیں ہے۔ قدامت پسندی ان کا شعار بن گئی ہے۔ پرانی رسومات کو قائم رکھنا اور اس پر فخر کرنا وہ اپنا سب سے زیادہ بڑا فریضہ سمجھتے ہیں، مگر اب یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمانوں کی بربادی اور تباہی کی بڑی وجہ رسوم قبیحہ اور غیر شرعی احکام کی پابندی ہے، کہ باوجود اس قدر مصیبت اور عرق ریزی تفکرات کی آمدنی سے ہم لوگ فضول خرچ اور ناعاقبت اندیش ہو گئے ہیں کہ تمام عمر کا جمع مال اور بزرگوں کا ترکہ جو ہے وہ بیاہ شادیوں کی غیر شرعی رسوم کی نظر کر دیتے ہیں، اور محض جھوٹی شیخی بناوٹی فخر کے لیے بے بہا قرض لے کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، اور دین اور دنیا دونوں طرف سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ 2 دن کی واہ واہ کے لیے ساری رقم تلف کر دیتے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی کی حدیث سے سراسر انحراف کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہزاروں خاندان آئے دن ان غیر شرعی رسوم کی بدولت تباہ ہو رہے ہیں، اور ان کی تباہی کی وجہ سے جو ان رسوم کے نتائج میں پیدا ہوتی ہے، تمام بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم رہتے ہیں، اور اس سے تمام قوم کی جڑیں دن بدن کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ منگنی اور سگائی کے لیے اپنے کفف سے جتنے لوگ لڑکی کی نسبت خواہش کریں، ان میں سے ایسے لڑکے کی نسبت منظور کر لی جائے جو سب سے زیادہ دیندار اور خوش خلق ہو۔ منگنی کے وقت کسی دیگر رسم و رواج کی ضرورت نہیں، بلکہ شرعاً تو یہاں بے تکلفی ہے کہ اگر دلہا جا کر خود بھی درخواست کرے تو مضائقہ نہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کے متعلق بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود خدمت اقدس میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ پس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی یہی منگنی تھی۔ موجودہ زمانے کے باقی رسم و رواج لغو اور خلاف سنت ہیں۔ نکاح کے وقت بھی کسی لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت نہیں، بلکہ بلا کسی شدید جد و جہد کے دوست و احباب کو بلا لینا مسنون ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا کے نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ زبیر اور جماعت انصار کو بلا لو۔ اور یہ سنت کا اتباع بھی یہی ہے کہ لڑکی کا باپ خود ہی خطبہ نکاح پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کا نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ لڑکی کے والد برات کو ضرور کھانا کھلائیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کہ نکاح کے وقت فقط ایک تھال میں چند خرمے لے کر حاضرین کو تقسیم کر دیے گئے تھے، جس کو ہم چھوارے کہتے ہیں۔ اگر مہمان سمجھ کر ان کی تعظیم کی جائے اور کھانا کھلایا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مہر جب حیثیت کے مطابق مقرر کیا جائے اور اس امر کا پوری طرح خیال رکھا جائے وہ قابل ادا ہو۔ جہیز دینا مسنون ہے، اس میں دکھلاوا نام و نمود نہ ہو بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ لہٰذا بیٹی کے حق یہ ہے کہ اس کو جائیداد میں حصہ دیا جائے۔ نکاح کے بعد مرد کے ذمہ ولیمہ مسنون ہے، وہ بھی خلوص نیت اور اختصار کے ساتھ، نہ کہ فخر و اشتہار کے لیے ریاکارانہ ولیمے کو حدیث شریف میں شرُّالطعام کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا ایسا ولیمہ قطعاً ناجائز ہے۔ لڑکی کی رخصتی کے وقت بھی کسی قسم کا تکلف نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ام ایمن کے ہمراہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دونوں جہاں کی شہزادی کی رخصتی کا حال ہے، لہٰذا ہمیں بھی لازم ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور یہ سچ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔